بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں۔ کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بہت سارے تعلقات آپ کی مالی حیثیت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہیں گے، تعلقات قائم رہیں گے۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی تصویر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود کو پڑھیں اور دیکھیں اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں، کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ مجھے میرے رب کے سامنے بولنا بہت پسند ہے۔ وہ مجھے بہت غور سے سنتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سب کو نوازتا ہے۔ انسان واقعی نادان ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ جسے وہ خیر سمجھ رہا ہے اصل میں وہ شر ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جو اس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ کل سنی گفتگو حیوانوں کی، چھپ کر میں نے، سبھی کہہ رہے تھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ ناظرین اکرام، میں نے خود کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ میرے آنسو صرف اللہ کے سامنے بہنے چاہیے۔ انسانوں کے سامنے رونے سے انسان کمزور بن جاتا ہے، اور تسلیاں دینے والے کم جبکہ تماشا بنانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے رونا بس اس کے سامنے چاہیے جو سب سے زیادہ مخلص ہو، اور اللہ سے زیادہ کون مخلص ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ آپ ایسے بنے کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص لوگوں میں خیر کے وجود پر یقین رکھنا شروع کر دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا ہے کہ کسی وقت جو دعائیں مانگی گئی تھیں ان کا پورا نہ ہونا کتنا بہترین تھا۔ اس وقت پوری ہو جاتی جب مانگی گئی تھی تو شاید وہ بہت گھاٹے کا سودا ہوتا۔ اچھے دل کا مالک انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا سوائے اپنی ذات کے۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کیا کریں، انسانوں کی نہیں، کیونکہ انسانوں کی لسٹ وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی 1000 برس بھی جی لے، آخر موت ہے۔ شکل کی خوبصورتی محض دل کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ اچھی سوچ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ہر لمحے کی قدر کیجیے۔ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اچھے لوگوں، اپنے رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیجیے، پھر آسان ہو جائے گا۔ عطایت کرنا، عبادت کرنا، تکلیف پر صبر کرنا، مشکل میں شکوہ نہ کرنا، نعمت پر شکر ادا کرنا، سب آسان ہو جائے گا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ زیادہ تر لوگوں کو حق بات بھی
وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ سکتے ہیں وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا۔ موت کی خبر کبھی بھی دستک دے سکتی ہے، ہر وقت تیار رہیں، کوشش میں رہیں، توبہ میں رہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ مسلمانوں، تمہارے ایمان کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر نہیں بیچنا۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، پر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کریں، سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کی دنیا الگ ہے، سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر مالک خواب اوقات میں رہ کر نہیں دیکھے جاتے۔ دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے، اے انسان، تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ زندگی کی راہ میں اگر کوئی شے تمہیں ٹھوکر سے بچا سکتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ اس کو پا لینے والا کبھی گر نہیں سکتا۔ میرا کوئی بھی نہیں، کائنات میں نہ دین، اگر خدا بھی نہ ہوتا تو میں کدھر جاتا۔ دنیا میں سب سے بلند سوچ کس کی ہے؟ جس کی نظر جنت الفردوس پر ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ ہر تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو؟ لہذا خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ معاف کرنے کی عادت ڈالے گی، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں لیموں کا رس اور بادام دودھ میں مکس کر کے سر پر لگاؤ۔ 7 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہو کہ دعا مانگنے پر ہی ملے گا۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا عقل مندی کی نشانی ہے۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، اگرچہ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہو۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر ختم ہوتا ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔